باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل الأنبياء والمرسلين على الملائكة وفضلني على جميع الأنبياء والمرسلين والفضل بعدك يا علي لك وللأئمة بعدك وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل الانبیاء والمرسلین علی الملائکہ، کہ اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام مرسلین کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَفَضَّلْنِي عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھ محمد کو تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي، اے علی میرے بعد یہ فضیلت تیرے لیے ہے کہ جس طرح میں محمد انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوں تو انبیاء پر فضیلت رکھے گا، اور تیرے بعد جو آگے ائمہ ہیں تیری نسل سے وہ اس فضیلت کے مالک ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے انبیاء اور مرسلین پر فضیلت رکھیں گے جیسے میں محمد رکھتا ہوں۔ اور بے شک اے علی فرشتے جو ہیں وہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے محبین کے بھی خادم ہیں۔ فرشتوں کا مقام یہ ہے کہ وہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبین کے بھی خادم ہیں۔ پھر آپ نے ایک جگہ مناقب اہل بیت کتاب، یہ تو عیون الرضا سے میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، کتاب کا نام میں ساتھ اس لیے بتا دیتی ہوں کہ آج کل بچے بھی بڑے سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بتایا، کیا بتایا، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا سمجھ آتی جائیں چیزیں۔ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ انسان کو اتھینٹک طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ بڑا پورا شعب ہے۔ اس میں ہم نے اپنی نسلوں کو اس عقیدے پہ قائم رکھنا ہے۔ جب تک ہم خود گرپ نہیں رکھیں گے اس موضوع پہ تو اس طرح سے ہم آگے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ تو جب بچے کنفیوز ہوں گے پھر بہت زیادہ خطرہ ہے ان کا ادھر ادھر جانے کا۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنی نسلوں کے عقیدوں کو بچانے کی۔ تو عیون الرضا سے میں نے یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو مناقب اہل البیت میں پھر نبی کریم نے پھر فرمایا کہ یا علی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں، وہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، تب تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں ہمارے ان محبوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں نور ولایت ہے۔
یہ تھوڑی سی میں نے ایک عزادار کی کا مقام کیا ہے. ایک مجلس کے لیے آ کے فرش عزا پہ بیٹھنے والے کا آپ اپنے آپ کو پہچانیں. سب سے پہلے اپنے مرتبے کو پہچانیں. جب انسان اپنے مقام کو سمجھ لیتا ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں من عارف نفسہ عارف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں. جب پہچان لیں گے اپنی قدر و منزلت کا پتہ ہوگا کہ محب وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں نور ولایت ہوتا ہے. تو جس کے دل میں نور ولایت ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، علی کا ایک ملنگ بولا علی مولا علی مولا، جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، نجف جائے گا. پانچ نعرے پائیں تانی سوا لکھ نعرہ ہے دری ہے دری نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد کتاب کا نام روح الحیات. اب یہ نبی جو ہے بتا رہے ہیں کہ اے علی تیرا مقام کیا ہے، تیرے چاہنے والوں کا مقام کیا ہے. کوئی ایک مرتبہ نہیں، کوئی صرف ہماری کتابوں میں نہیں. ماشاءاللہ سے مسلک اہل سنت اگر اپنی کتابوں کا ہی مطالعہ کر لیں تو سمجھیں کہ یہ سنی اور شیعہ ایک ہیں، ایک ہو جائیں گے. صرف ان کو تھوڑا بتایا نہیں گیا. اگر یہ اپنی کتابیں ہی پڑھیں تو اس میں بھی مولا کائنات کی فضیلت کی روایات جو ہیں وہ شمارے سے باہر ہیں. تو اب نبی مقام بتا رہے ہیں، علی کا مقام بتا رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سن رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا علم اور معرفت اپنی ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ مقام جو ہے معرفت کا جو درجہ ہے وہ اس کے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور اپنے یقین کے ساتھ بنتا ہے. توجہ چاہوں گی کہ انسان کا جو معرفت کا معیار ہے وہ اس کے اپنے علم، جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی اتنا ہی معرفت بلند ہوگی. اور معرفت کے کئی درجے ہیں. سننے والے بہت سے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی اپنے حساب سے لے کے جاتا ہے. جیسے خدا کی بارش رحمت وہ برستی ہے، جو بنجر زمین ہے وہ مزید کیچڑ ہو جاتا ہے، اور جو اچھی زرخیز زمین ہے وہ پھل دینے لگ جاتی ہے، فصل دینے لگ جاتی ہے. اسی طرح سے علم کی بارش یکساں ہوتی ہے، ہر ظرف میں اپنے حساب سے اس کو بلندی عطا ہوتی ہے کہ وہ کتنا لے کے جاتا ہے. اب نبی بتاتے رہے فضائل اپنے اہل البیت کے، بتاتے رہے امت میں جو سننے والے تھے اپنے حساب سے سنتے رہے. اب آپ اتنے فضائل بتا چکے، لیکن سننے کے باوجود سننے والے کیسے تھے؟ روح الحیات میں ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے اب اتنی فضیلت آپ بتا چکے ہیں پھر بھی آتا ہے اور آگے سوال کیا کرتا ہے. اب کیا کہا جاتا ہے؟ احسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال بھی نصف علم ہوتا ہے. یعنی سوال سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھنے والے کا کتنا علم ہے کہ جو سوال اس قسم کا کر رہا ہے. اب وہ آگے سوال کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علی افضل ہے یا کہ ملائکہ افضل ہے؟ اب پھر بھی ابھی اس کی سوئی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آگے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ علی افضل ہے کہ ملائکہ افضل ہے؟ اب رسول کا جواب سنیے کیسا حکمت والا جواب ہے. رسول فرماتے ہیں کہ علی کی بات کرتے ہو، علی کا پوچھتے ہو، تم میرے سے سنو، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی وہ فرشتوں سے افضل ہے. جس کے دل میں علی کی ولایت آ جائے. تو بس میں بچیوں سے یہ سب بیویاں مل کر نعرہ لگائے، نعرہ حیدری 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 تو بس بچوں سے، خاص طور پہ بچیوں سے، جوان بچیاں، اسکول و کالج کی بچیاں خاص طور پہ سنیں کہ اس وقت کا جو ماحول جا رہا ہے اس میں آپ کو بڑے دلائل دیے جائیں گے. ہر کوئی اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لے کے آئے گا، اور دلیل بھی کم از کم قرآن سے لے کے آئے گا
کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن ہے نور خدا کا کلام، نورانی کلام. خدا ہے نور، نور کا نورانی کلام ہے. تو خدا نے اس کے جو وارثان اور معلم بنائے تھے وہ بھی اپنی طرف سے اپنی حجتوں کو بنایا تھا. اگر ان حجتوں سے قرآن نہیں سمجھو گے تو قرآن اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے یہ ذل بہی کثیرہ، کہ بہت سے ہیں جو اسی کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے، قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوں گے. تو یہ قرآن تو ہے ہدایت والی کتاب، لیکن یہ ہدایت ان کی کرتا ہے کہ جو متقین کے ماننے والے، جو امام المتقین کی معرفت رکھیں گے ان کو یہ قرآن سمجھ میں آئے گا، ان کو یہ ہدایت کرے گا. جو یہ معرفت نہیں رکھیں گے وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے، اپنی مرضی کے ترجمے کریں گے، اپنی مرضی کی تفسیریں کریں گے. اور اس وقت دنیا میں ہر چیز کے لیے جب کوئی دلیل دی جاتی ہے، آپ کو اتنی بصیرت اس فرش عذاب سے ہو جانی چاہیے ان مجالس کے صدقے سے. بلکہ ہے ماشاءاللہ، میں تو سمجھتی ہوں بہت سمجھدار افراد اتنا ماشاءاللہ اچھا سماعت فرما رہی ہیں آپ. تو کیونکہ میرا اس علاقے میں پہلے میں آئی ہوں، پڑھی ہیں کچھ عرصہ، میں نے بہت پہلے آتی تھی، پڑھی ہیں مجالس، پھر کچھ اندر سے بریک ہو گیا ٹائم، اور پھر اب یہ کہ میں نے دیکھا کہ آپ اچھے سننے والے لوگ ہیں. تو اب اس وقت جو ہے نا، جو دلیلیں ہیں جو اپنے عقیدے کو، وہ ایک تو شیطانی دلیل ہوتی ہے، پھر رحمانی دلیل ہوتی ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو مجھے دلیل دی جا رہی ہے یہ شیطانی دلیل ہے یا رحمانی دلیل ہے. کیونکہ شیطان بھی دلیل سے بہکاتا ہے. اگر وہ دلیل نہیں دے گا اس کی کون سنے گا، کون بہکے گا؟ لیکن جو مخلص ہوں گے نا، شیطان نے بھی کہا تھا اے خدا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص ہیں انہیں نہیں بہکا سکوں گا. تو مخلص وہ ہے جو پہچان رکھتا ہے کہ یہ شیطانی دلیل ہے یا رحمانی دلیل ہے. اب یہ مسلمان عید منا کے بیٹھے ہیں، مہینہ ہو گیا، مہینہ بہت مشکل ہوا ہے نا. عید منائی، گھر گھر دیکھیں آپ، بکرے تو کیا اونٹ بندے ہوئے تھے، بھینسے اور گائے اور ہر طرح کے جانور دروازوں پہ بندے ہوئے تھے. جی کیا ہے؟ قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے، ابراہیم کی قربانی. بھئی وہ قربانی تو ہوئی بھی نہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو شہادت پہ رو رہے ہیں، شہادت تو ایک مبارک رتبہ ہے، اور شہید ہوئے ہیں حسین تو یہ رونے بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی پھر ایسا کرو کہ وہاں تو شہادت نہیں ملی، 10 ذی الحج کو پھر غم منا لیا کرو، 10 ذی الحج کو غم منا لیا کرو. وہاں تو شہادت واقعہ ہی نہیں ہوئی، وہاں تو دمبا آ گیا. لیکن جوش و خروش سے اگر یہی امت سمجھ لے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ جس بندے نے مہینے بعد جب محرم آئے گا، جس بندے نے ماتم نہیں کرنا اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ عید منائے. جس نے ماتم نہیں کرنا اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ عید الاضحیٰ منائے. اس لیے کہ عید کس چکر میں مناتے ہو کہ اسماعیل بچ گئے، اسماعیل بچ گئے، دمبا آ گیا. اچھا اسماعیل بچ گئے تو اسماعیل کا فدیہ کون بنا؟ وہ دمبا. نبی کا مقام سمجھی، اسماعیل جیسا نبی کے جس سے سلسلہ نبوت جاری ہونا ہے تو اس کا فدیہ دمبا بنے گا. قرآن میں سورہ صفات 107 میں خدا نے کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ قرار دے دیا ایک ذبح عظیم کو. اب جو فدیہ بنے گا وہ اسماعیل سے بلند ہوگا تو اسماعیل کا فدیہ بنے گا. تو کون فدیہ بنا؟ صادق روحانی لکھتے ہیں کہ عالم ذر میں جب قربانی دینے، عالم ذر میں جب خدا نے روحوں سے پوچھا، توجہ چاہوں گی آپ کی، میں نے بہت بڑا نقطہ ہدیہ کرنا ہے. اگر توجہ نہیں دیں گے تو آپ ہی محروم رہ جائیں گے، میرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. میں نے تو بتا دینا ہے، جو سن لیں گے وہ بہت کچھ لے کے جائیں گے. اب آیت اللہ ہے، یہ آیت اللہ صادق روحانی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ عالم ذر میں جس وقت اللہ نے عالم ذرات میں تھے لوگ ابھی، ان سے پوچھا کہ ایک باپ ایک بیٹے کو ذبح کرے گا، اگر وہ بیٹا ذبح ہو گیا تو میرا نور محمد دنیا میں نہیں آ سکے گا، تو کون ہے جو اس بیٹے کی جگہ پہ فدیہ بنے؟ تو آواز آئی تھی حسین کی کہ میں اس کی جگہ پہ. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. کربلا والوں کی شان پہ بواز بلند سے بلند سے بلند تر مراد و برید سراوار. اللہم صلی علی
تو تمہیں عید منانا نصیب ہوئی؟ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے عید مناتے؟ نہیں منانی تھی بھائی، قربانی غم بنانا تھا نا. اب دمبا آ گیا تو بڑے خوش ہیں. اور وہ کس نے اس جگہ پہ فدیے کو قبول کیا کہ جب خدا کی آواز آئی کہ اگر وہ بیٹا ذبح ہو جاتے، ابھی نام نہیں بتایا خدا نے، اگر وہ بیٹا ذبح ہو گیا تو میرے محمد کا نور دنیا میں نہیں آ سکے گا. تو اس وقت عالم زر میں حسین نے بلند ہو کے قبول کیا تھا کہ میں وہ قربانی دوں گا، میں اس جگہ پہ قربان ہوں گا، اس بیٹے کی جگہ پہ. تو اب یہ جب یہ آپ حسین نے اس کو قبول کیا، اس قربانی کو قبول کیا، تو دمبا آ گیا، مسلمان خوش ہو گئے. تو اب یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ حسین جو فدیہ بن رہے ہیں وہ دمبے کے لیے نہیں بن رہے، وہ اپنے نانا رسول اللہ کی جگہ پر، خدا کے نبی سردار انبیاء کی جگہ پہ فدیہ بن رہے ہیں. دمبے کی جگہ پہ فدیہ نہیں بن رہے، وہ سرور انبیاء کی جگہ پہ فدیہ بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے فدیہ بن رہے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر رسول دنیا میں نہ آتے تو نہ علی آتے، نہ فاطمہ آتی، نہ حسن آتا. تو یہ اس کا مطلب کہ صرف جو رسول فرما رہے ہیں کہ انا من الحسین، تو یہ فاطمہ بھی فرماتی نظر آئے گی کہ انا من الحسین، علی بھی کہیں گے انا من الحسین، حسن بھی کہیں گے انا من الحسین، کیونکہ علی اور محمد. سب مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حسینیت حسینیت. جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، مولا حسین کے روزے پہ جائے گا. 5 نعرے 5 تانی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری حیدری نعرہ سلوات. ماشاءاللہ. بس اسی توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ یعنی ہم نے ابھی تک سنا رسول نے فرمایا انا من الحسین. تو اگر غور کیجئے تو رسول اور علی ایک ہی نور سے ہیں، انا و علی من نور واحد. تو پھر یہ بات علی بھی کہتے نظر آئیں گے کہ میں بھی اگر ہوں تو حسین کی وجہ سے. تو اس طرح سے یعنی جو بندہ عید تو منا رہا ہے لیکن ماتم نہیں کر رہا تو وہ بڑی کوتاہی کر رہا ہے، کیونکہ وہ قربانی جب حسین پیش کر رہے ہیں. اور ابراہیم جو ہے وہ ہمارے نبی نہیں ہے، ہمارے زمانے کے نبی نہیں ہیں. اللہ کے نبی ضرور ہیں، اللہ کے خلیل ضرور ہیں، ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن وہ ہم ان کی امت نہیں ہے. تو اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ابراہیم کے گھر کے ایک واقعہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ گھر گھر جانور بندے ہوئے ہیں، تو آخرت میں رسول کو کیا جواب دیں گے کہ رسول کہیں گے کہ ابراہیم کا ایک بیٹا جو ذبح بھی نہیں ہوا تھا تم نے اتنی یاد منائی، میرے گھر سے 72 جنازے اٹھے، تمہیں یاد نہیں؟ کیوں آج مسلمانوں کے گھر میں جیسے بکرے بندے ہوتے ہیں، اونٹ گائے بندے، آج کیوں مجالس نہیں ہو رہی؟ کیوں سبیلیں نہیں لگا رہے؟ کیوں حسین کا ذکر؟ یہ اتنی بڑی کوتاہی اور غفلت کا آخرت میں رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اگر ہم بقرہ عید نہیں بھی منائیں گے، مستحب ہے، بقرہ عید نہیں بھی منائیں گے تو ابراہیم ہم سے کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ضعیف روایت میں نے نہیں دیکھی کہ ابراہیم ہم سے آخرت میں پوچھیں گے بھئی میرے بیٹے اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا، تم نے کیوں نہیں منایا، یاد کیوں نہیں منائی؟ تو اب ابراہیم نہیں پوچھیں گے لیکن رسول اللہ پوچھیں گے کہ میری امت ہوتے ہوئے ابراہیم کا اسماعیل یاد رہا جو کہ قربان بھی نہ ہوا، شہید بھی نہ ہوا، اور میرے حسین کے گھر سے جنازے اٹھے، تمہیں بھول گئے؟ تو اس لیے میں کہتی ہوں جو ماتم نہیں کرتا نا اسے بقرہ عید بھی نہیں منانی چاہیے. اب ابراہیم وہ ہے کہ جن کے بارے میں بہت بڑے نبی ہیں، اللہ کے بہت مقرب ہیں، خلیل بھی ہیں، امامت کا بھی ان کو مل گیا عہدہ، امتحانات بھی انہوں نے پاس کر لیے،
تو پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اللہ سے پوچھتے ہیں یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے خدا مجھے بتا، مجھے دکھا، ارنی یعنی میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتى تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو جب خدا نے پوچھا کہ ابراہیم تو کیوں دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا کہا ابراہیم نے؟ کہا لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے اطمینان، یعنی ابراہیم ابھی اطمینان کی تلاش میں ہے، اور حسین وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے حسین تو اطمینان کی منزل پہ ہے، تو نفس مطمئنہ ہے۔ اور سند کون دے رہا ہے؟ غور کیا کرے، ہر چیز پہ بس گزر نہیں جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں خدا بھی یہی کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، کہنے والا کون؟ خدا۔ اور یہ غور کیجئے کن حالات میں یہ سند مل رہی ہے حسین کو، بیٹے قتل ہو گئے، اور میدان کربلا میں کیا حالات صبح سے عصر تک حسین پہ گزر گئے، ان حالات میں بھی قلب حسین مطمئن ہے، اور یہ کربلا کا درس اطمینان ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ گھر لیٹ ہو گیا ہم پریشان ہیں، فلاں مسئلہ چھوٹا سا فیملی میں ہو گیا ہم پریشان ہیں، اور کس حسین کو مانتے ہو کہ جو اس عالم میں مطمئن ہے، اس عالم میں مطمئن ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوى، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جو گزارش کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے ہم سے کہ بھئی آپ جو اتنا 2.25 مہینے مسلسل ایکٹیو رہتے ہیں، اتنا آپ وقت لگا رہے ہیں، اتنا آپ محرم منا رہے ہیں، یہ محرم قرآن میں دکھاؤ ہمیں، یہ محرم ہمیں قرآن میں دکھاؤ۔ بڑے شوق سے مسلمانوں کو بڑا شوق ہے کہ ہر چیز قرآن میں دکھاؤ، ہر چیز قرآن میں دکھاؤ۔ تو میں کہتی ہوں کہ قرآن میں پہلے آپ ہمیں دکھاؤ تراویح کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ لوٹے بسترے اٹھا کے دوڑے لگاتے پھرو کہاں ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں دکھاؤ تو ہم محرم میں دکھا دیں گے۔ تو اصل چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کائنات میں، بچیوں کو میں خاص طور پہ کہوں گی دھیان سے سنیں، باقی کو سنیں نہ سنیں، بچیاں ضرور سنیں۔ کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ خدا۔ خدا سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، اس سے بڑی تو ہستی ہے، اونچی بولے ڈر کیوں رہی؟ نہیں ہے نا، خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اب خدا جس طرح سے قرآن میں دیکھیں ہم، اگر یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی مملکت کا صدر ہو یا حکمران ہو، اور اگر کوئی قانون پاس کرنا ہو تو وہ سارے چیزوں کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے ایک لائن میں قانون پیش کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنے سائن کرتا ہے کہ کرو یا نہ کرو، نو یس، وہ بس حکم دیتا ہے۔ اب نیچے جو کیبنٹ ہے، یہ کیبنٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کو اب لاگو کیسے کرنا ہے، اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا معاملات ہونے چاہیے۔ تو یہ سارا کام کس کا ہے؟ کیبنٹ کا۔ یہ جو اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں اور اسمبلیوں میں وزیر آتے ہیں، یہ پھر ساری چیزوں کو، قانون کو لاگو کرنے کے وقت ان لوگوں کا کام ہے نا باقی چیزوں کو دیکھنا۔ تو یہ اتنی سی بات ایک مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن جب یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہ کہیں نہیں بتاتا کہ نمازیں کتنی ہیں، کتنے رکعت پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے۔ یہ نیچے جو کیبنٹ ہے ائمہ کی، یہ نیچے جو کیبنٹ ہے 14 معصومین کی، یہ سکھائیں گے، یہ بتائیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بتائیں گے فجر کتنے رکعت ہے، کن چیزوں سے باطل ہوگی، کن چیزوں سے مستحب ہوگی۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا کہ الصلاۃ، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے نمازوں کے بارے میں، نام تک نہیں ملتے، نمازوں کے نام بھی نہیں ملتے۔ خدا نے بس ایک حکم دے دیا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، کس چیز کا نام روزہ ہے، کتنے وقت کے
توجہ ہے نا؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل تو نہیں میں بیان کر رہی. اب قرآن ہمیں کہے گا آتوا الزکاۃ، زکات دو، خمس دو، روزے رکھو، بس حکم دے گا، اس لیے کہ خدا ہے سب سے بڑا، وہ صرف حکم دے گا. ابھی نیچے جو شارع مقدس نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے یہ بتائیں گے، یہ ان قوانین کی تفصیلات بتائیں گے، اور جو آگے 12 امام ہیں وہ ان تفصیلات کی حفاظت کریں گے. بتانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے، ان کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا 12 اماموں حجتوں کا کام ہے. تو اب جب خدا نے یہ احکامات دے دیے اور سمجھا دیے تو اسی طرح سے عزاداری کا قانون بھی موجود ہے. صرف بوس کی پٹی یہ امت ہٹا لے تو عزاداری کا واضح قانون اسی طرح سے خدا نے دے دیا ہے کہ اے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اور بس یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. تو یہ مجالس انہی مودت کی صورت ہے. مودت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی یہ محبت کی سپر ڈگری کا نام مودت ہے، اور محبت زبانی قصیدوں کا نام ہوگا، لیکن مودت میں میدان میں اترنا پڑتا ہے. اس لیے جب بھی ان ہستیوں کے خوشیوں کے دن آتے ہیں ہم میدان میں نظر آتے ہیں، جب ان کے گھروں کی عیدیں نظر آتی ہیں ہم میدان میں نظر آتے ہیں. عید غدیر بھی مناتے ہیں، عید مباہلہ مناتے ہیں تو ہم مناتے ہیں، ہمیں فخر ہے. اور جب ان کے غم کے دن آتے ہیں تو تب بھی ہم میدان میں اترتے ہیں، اور ہم ہی مجالس کرتے ہوئے اور اس طرح سے ہم بھی مودت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ عزاداری کرتے ہیں. علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، جدھر جدھر ہوا چلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے. بوازی بلند پرادو بری صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حق مودت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ صرف ہمارے لیے فرض نہیں تھا، یہ ساری امت سے مانگا گیا تھا. اور یہ جو ہم ادا کرتے ہیں ہم کوئی کمال نہیں کر رہے، یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کر لیا اس ذکر کے لیے. یہ بیوی کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم جیسے حقیروں کو اپنے بیٹے کے ذکر کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو رسول خدا نے ساری امت سے مانگا تھا، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو یہ محرم کر رہے ہیں قرآن سے ثابت کرو. بھئی ہم تو قرآن سے ثابت کر دیں گے، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم قرآن کے مطابق ہی کر رہے ہیں. اس لیے کہ خلاصہ اگر میں کر دوں تو وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو مسلمانوں کے 2 دھڑے ہو گئے، 2 حصے ہو گئے. ایک اسلام جو تھا اس کی 2 صورتیں ہو گئی، وہ سمجھ لیجئے. ایک تھا اسلام محمدی، ایک تھا اسلام صحابی. ہم نے اپنایا، ہم نے دامن تھاما اسلام محمدی کا کہ جس گھر میں شریعت آئی اور جو اس کے وارثان ہیں ہم ان سے اپنے احکامات لیتے ہیں، اپنی عبادتیں لیتے ہیں. جن مسلمانوں نے حکمرانوں کے پیچھے لگ کے صحابیت والا اسلام قبول کیا، آج ان کی عبادتوں سے اور ہماری عبادتوں کا فرق ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ صحابیت والے احکامات ہیں. صحابی وہ جو رسول کے دنیا سے جانے کے 100 سال بعد تک تو دین مرتب ہوا ان کا، اور ہمارا جو دین ہے عبادات ہے فاصلہ آتا ہی نہیں ہے. امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، اسی طرح سے احکامات ہمارے پاس ہیں. تو بھئی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پریشان نہ کیا کرو کہ اپنی فلاں چیز کو قرآن سے ثابت کرو، فلاں کو قرآن سے ثابت کرو. ہم قرآن صامت سے بھی ثابت کریں گے. اگر ہم قرآن صامت بھی ثابت نہ کر سکے ہم قرآن ناطق سے ثابت کریں گے. تم اپنی فکر بناؤ، تمہارے پاس تو قرآن ناطق بھی نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن صامت بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے.
ہے ان کے مقام کو؟ کون سمجھ سکتا ہے حسین کے مقام کو؟ کہ نبی ابھی اطمینان کی تلاش میں ہے اور حسین نفس مطمئنہ کی سند پا رہے ہیں، اور اب یہ ایک ہی دنیا والوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آئندہ کبھی بھی حسین کو کسی نبی کے مقابلے میں نہ لے کے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بھی حسین کے مقام کو جانتے ہیں، نبی انبیاء بھی جانتے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہے۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، کہ حسین وارث انبیاء ہے، یہ انبیاء بھی جانتے ہیں۔ اور جب تم کسی نبی کو حسین کے مقابلے میں لاتے ہو کہ انبیاء افضل کے حسین افضل، کسی نبی کے مقابلے میں نہ لانا، وہ نبی تم پہ لعنت کرے گا۔ اور افسوس ایسی امت پہ کہ جس کو اس حد تک گر چکی ہے کہ یزید اور حسین کو مقابلے پہ لے آتی ہے۔ کہاں سمجھ سکتے ہو تم حسین کو؟ ایک بہت اچھا شاعر کا کلام میں نے سوچا میں آپ کی سماعتوں کے لیے بھی ہدیہ کرتی ہوں تاکہ مزید آپ کا قلب نورانی ہو، حسین سمجھ میں آئے، کربلا سمجھ میں آئے۔ تو یہ چند اشعار کی صورت میں بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کو مزید تبرک دے دوں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے۔ دین کا ستون اور راز مشیت ہے کربلا، دین کا ستون، سمجھیے کربلا کو، دین کا ستون اور راز مشیت ہے کربلا، کعبہ اذان ہے تو اقامت ہے کربلا، اہل ولا کے واسطے جنت ہے کربلا، عباس کے لہو کی حرارت ہے کربلا، باقی جو اس کا سارے زمانے پہ راج ہے، کرب و بلا کے سر پہ شہادت کا تاج ہے، بے شیر کے لہو نے کیا اس کو معتبر، اکبر نے سونپ دیا ہے اس کو اپنا جگر، تحفے میں بازو دے گئے عباس نامور، معراج اس کو بخشی ہے سرور نے دے کے سر، اب ہر بلندی آ کے یہاں سر جھکائے گی، جنت بھی کربلا کی زیارت کو آئے گی۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات۔ اب مسائل اس قسم کے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ اب گزرتا ہوا وقت ہے، آگے جو شب ہے آپ جانتی ہیں کہ وہ تو ہے ہی جاگنے کی شب، اس میں تو کسی نے سونا ہی نہیں ہے۔ تو 2 دن اگر ہم سید الشہداء زہرا کے لال کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریں گے، بیدار کر کے ان کا ذکر سنیں گے، تو یہ اس میں ہمارے لیے ہی برکتیں ہیں، ہمارے لیے ہی فیض ہے۔ اب بڑا اس دنیا کو اس چیز پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ نیاز بناتے ہیں، یہ بدعتوں کے فتوے بس شروع ہو جاتے ہیں، جو ہی عید منا لی، گوشت کھا لیا، فریزر اپنے بھر لیے، تسلی ہو گئی ہر طرف سے، اب انہیں ہوش آ جاتی ہے، اچھا محرم آ رہا ہے، بس اب یہ نکل پڑتے ہیں فتوے دینے کے لیے، فارغ ہو کے فریجیں بھری ہوئی، اناج کی فکر نہیں ہے، تو اب ان کو یہ ایک ہی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی سبیل کا پانی نہ پی لے، یہ کوئی نیاز نہ کھا لے، یہ بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، یہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ تو ایک چیز یہ دنیا سمجھ لے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، جہالت کی عینت اتار کے، کہ خدا کی جو صفت رحمت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ خدا کی رحمت 2 طرح کی ہے، توجہ ہے نا، خدا کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک ہے رحمان، ایک ہے وہ رحیم۔ جو خدا کی صفت رحمان ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خدا ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے، کافروں کی آکسیجن اس نے بند نہیں کی، کافروں کی فصلیں ویران نہیں رہتی، کافر بھی کاشتکاری کرے تو زمین فصل تو اللہ کے کرم سے دیتی ہے نا، اور ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے لیے زمینیں بنجر رہتی ہیں، کافروں کے ہاں سردی گرمی کے موسم نہیں آتے، پھل فروٹ نہیں ہوتے، یہ خدا کی صفت رحمان ہے کہ سب کو دے رہا ہے، لیکن جو صفت رحیم ہے اس کے تحت جب وہ نعمتیں دیتا ہے تو صرف مومنین پہ اپنی رحمت برساتا ہے، صرف مومنین کو کچھ خاص نعمتیں اس کی ایسی ہیں کہ اس سے کافر
مستفید نہیں ہو سکتا، صرف مومن مستفید ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال قرآن سے آپ کو دوں کہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے۔ خدا فرماتا ہے فیہ شفاء للمؤمنین، کہ اس میں شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے۔ اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، فی صدور المؤمنین، مومنین کے سینوں کی بیماریوں کا علاج اس قرآن میں ہے۔ یعنی قرآن کافر کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس طرح سے خدا کی کچھ خاص نعمتیں ہیں جو مومنین کے لیے ہیں، تو بس لوگوں سمجھ لو کہ اسی طرح سے حسین کا جو کرم ہے وہ بھی دو طرح کا ہے۔ ایک تو ساری دنیا حسین کا رزق کھا رہی ہے، ساری دنیا حسین کا رزق کھا رہی ہے۔ کیسے کھا رہی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث قصہ میں آپ نے پڑھا کہ جب جناب سیدہ فرماتی ہیں، اب حدیث قصہ کے بارے میں یہ چیز بھی واضح کرتی جاؤں تاکہ آپ مزید اچھی طرح سے سنیں کہ حدیث قصہ یہ وہ حدیث ہے جو ہماری کتب میں اتنے زیادہ طرائق سے نقل ہو کے نہیں آئی جتنی اہل سنت میں آئی ہے۔ اہل سنت میں 41 طریقوں سے نقل ہو کے آئی ہے حدیث قصہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے ہاں ان سے کم طریقوں سے نقل ہو کے آئی ہے، لیکن ہم اپنی ہر مجلس کا آغاز، ہر کام کا آغاز حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ اس وقت یعنی اس کی صداقت دیکھیے حدیث قصہ کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور صدیقہ بی بی اس کی روایت کرنے والی وہ فرماتی ہے فلم اکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو آواز دی۔ یہ بی بی فرما رہی ہیں، ذرا بی بی کا مقام سمجھیے کہ اب جبرائیل کا کوئی ذکر نہیں ہے، خدا فرما رہا ہے، بی بی سن رہی ہے، یہ براہ راست بی بی تک خدا کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ جبرائیل تو خود پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، جبرائیل کو تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زیر قصہ کون ہے۔ تو یہ جناب سیدہ کا مقام ہے کہ خدا فرشتوں سے کیا بات کر رہا ہے، بی بی براہ راست سن رہی ہے، بغیر کسی واسطے کے سن رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے یا ملائکتی یا سکان السماواتی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ تو کون تھے تحت الکساء؟ مولا حسین، پنجتن پاک تھے، ان میں مولا حسین بھی تھے۔ تو یہ اگر یہ سورج نہ نکلے، یہ چاند نہ نکلے، یہ دریا نہ بہے، یہ آندیاں نہ چلے، یہ موسم نہ آئے تو کائنات میں زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری زندگی کی روح جو ہے وہ حسین ہے، یہ جو کائنات کی دھڑکن چل رہی ہے یہ حسین کے صدقے سے فصلیں ہو رہی ہیں۔ اگر سورج ہی نہ نکلے فصلیں کیسے ہوں گی؟ یہ جو فصلیں ہو رہی ہیں، پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، یہ حسین کا صدقہ کھا رہے ہو۔ ایک اور دلیل سن لو کیسے حسین کا صدقہ کھا رہے ہو۔ جب حسین کے ششماہے کو شہید کر دیا تو اب علی اصغر کا لہو جب حسین مولا نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا کہ حسین اوپر نہ پھینکنا، بارشیں نہیں ہوں گی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے کہا حسین فصلیں نہیں ہوں گی۔ حسین نے دنیا پہ کرم کیا اور لہو کو اپنے چہرے پہ مل لیا، تو آج زمین جو فصلیں دے رہی ہے حسین کا صدقہ کھا رہے ہو۔ تو یہ تو ہے حسین کا وہ کرم جو سب کے اوپر ہے۔ تو ایک حسین کا خصوصی کرم ہے، نیاز کی دوسری قسم جو حسین کی مجلس میں آ کے ملتی ہے، یہ والا کرم صرف مومنین پہ ہوتا ہے، یہ والی نیاز صرف مومنین کھاتے ہیں۔ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ مولا حسین کی شان پہ بواز بلند سے بلند تر براد و بری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ابھی بہت کچھ تھا بتانے کے لیے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔
وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رہی، بہت سی چیزیں تھیں جو بھی چاہتی تھی. صلوات پڑھے بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات پڑھے بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنات، بہت ضروری ہے آج دنیا کے لیے. اگر تو نہیں سمجھ رہا تو اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں جائے. وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، واحد یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آخرت کی ضمانت دیتی ہیں. دنیا میں جس کو مرضی پیر بنا لو، جس کو مرضی صدیق بنا لو، جس کو مرضی فاروق اعظم بنا لو، وہ کہیں بھی یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ میں آپ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ بلکہ یہ کہے گا مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے، میری تو اپنی جنت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ وہ جو جنت کے شہزادے ہیں وہی یہ ضمانت لیں گے. اس لیے نبی کریم نے بشارت المصطفیٰ میں بھی روایت موجود ہے، آپ نے اپنے حسین کا قصیدہ پڑھ کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ دنیا والوں سمجھ لو آج حسین کو پہچاننا ہے تو پہچان لو، پہچان لو. میں اپنے نواسے کا تعارف کروا رہا ہوں. فَأَمَّا الْحُسَيْنُ هُوَ ابْنِي وَوَلَدِي، کہ حسین کو پہچان لو، وہ میری بنیاد ہے. وَوَلَدِي، وہ میرا بیٹا ہے. وہ خیر و خلق کے بعد اخیہ، وہ اپنے بھائی حسن کے بعد دنیا میں سب سے بہترین ہے. حجت رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. خلیفۃ علی خلقہ، زمین پر اس کا خلیفہ ہے. اور پہچانو کہ میرا حسین کون ہے. میرا حسین امام المسلمین ہے، مسلمانوں کا امام ہے. مولا المؤمنین، مومنین کا مولا ہے. اور میرا حسین غیاث المستغیثین ہے، پریشان لوگوں کی پناہ گاہ ہے. کہف المستغیثین، بے چین لوگوں کے لیے پناہ ہے. اور میرا حسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنت کا شہزادہ ہے. باب نجات امتی، میری امت کی نجات کا دروازہ ہے. اور میرا بیٹا حسین جو ہے، اس کو آج پہچان لو، یہ جنت کا دروازہ ہے. طاعتہ طاعتی، اس کی اطاعت ایسے جیسے مجھ رسول کی اطاعت. خالفہ خالفی، اس کی مخالفت ایسے جیسے مجھ رسول کی مخالفت. امرہ امری، اس کا حکم ایسے جیسے مجھ رسول کا حکم. تو بس سمجھ لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. من احب الحسین، جس نے حسین سے محبت کی فقط احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. اور پہچان لو کہ میرا حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ میرا حسین جو ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو اے مسلمانوں، اتنے فضائل جس حسین کے نبی نے بتائے ہو، امت نے اپنے کانوں سے سنے ہو، اور فضائل صرف بتائے نہیں ہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا ہے. صرف دو ایک موقع بتاؤں گی کہ نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، بڑے اہم شرعی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، احکام شریعت بتائے جا رہے ہیں. اتنے حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. سب کتابوں نے لکھا ہے، یہ مکتب اہل سنت بھی اپنی کتابوں میں دیکھیں، یہ انہوں نے بھی نقل کیا. تو اب یہ جب حسین داخل ہوتے ہیں، دامن میں پاؤں الجھتا ہے، رسول سے برداشت نہیں ہوتا. فوراً سے خطبہ روک کے کسی صحابی کو نہیں کہتے کہ جاؤ دیکھو حسین کو. اب اگر میں مجلس پڑھ رہی ہوں، میرا بچہ گر جائے تو میں خود نہیں اٹھوں گی. میں کیا کروں گی؟ میں کسی سے کہوں گی بہن ذرا دیکھنا اس بچے کو، دیکھنا، کیونکہ یہ ممبر کا احترام ہے، میرا بچہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں خطبہ اور ممبر سب سے بے نیاز ہو کر دوڑ پڑوں بچے کو اٹھانے کے لیے. سمجھیے حسین کے مقام کو کہ ممبر بھی چھوڑا، خطبہ بھی چھوڑا، احکام شریعت بھی چھوڑے، اور خود رسول کسی صحابی سے بھی نہیں کہا، بھڑ کے حسین کو گود میں اٹھایا. اور جب ممبر پہ واپس آئے، احکام شریعت کو وہی چھوڑا، فضائل حسین شروع کر دیے. ابھی بھی امت کو سمجھ نہ آئے تو پھر یہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تجاہل عارفانہ ہے، کہ جان بوجھ کے انکار کیا جا رہا ہے. کون انکار کر سکتا ہے حسین کے مرتبے سے؟ تو بس مومنات، آج ہم روتے ہی اس لیے ہیں کہ اس حسین کو نہیں پہچانا کہ جس کا اپنے نانا کے دل میں کیا ہوگا.
وہ حسین اپنے نانا کے دل کے کتنا قریب تھا کہ وہی امت اسی نانا کا کلمہ پڑھے جس حسین کے نانا کا کلمہ پڑھے، اس حسین کے ساتھ روز عاشور ایسا سلوک کیا جائے کہ جو کسی کافر و مشرک کے ساتھ بھی نہ کیا جائے۔ صاحب شریعت، وقت کا امام حسین کتنے قریب تھے اپنے نانا کے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ سفر سے تھکے ہوئے آئے، گرمی کا موسم تھا، تھکے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے کہ اے ام سلمہ میں حجرے میں آرام کے لیے جا رہا ہوں، کوئی اندر نہ آئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اندر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد حسین آئے اور آگے کہا نانی ام سلمہ میرے نانا حسین کہاں ہے، میں نے ملنا ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ بیٹا حسین آپ کے نانا نے کہا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حسین نے نانی سے کہا نانی ام سلمہ ذرا میری طرف دیکھیے، کیا مجھ حسین کے لیے بھی میرے نانا نے یہی کہا ہے کہ حسین بھی نہ آئے؟ جب یہ بات ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے سنا تو ایک مرتبہ کہا ام سلمہ کیا حسین کوئی ہے، حسین کو اندر بھیجو۔ یہ بات حسین کے لیے نہیں تھی۔ پھر ام سلمہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا سینہ تھا اور حسین کے قدم تھے، حسین کے قدم تھے اور اپنے شہزادے کے ساتھ اس کا دل بہلا رہے تھے۔ کہتی ہے میں نے یہ منظر دیکھا اور پھر ام سلمہ ہی روایت کرتی ہے کہ جب ایک وقت آیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے لیٹی تھی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آج آپ نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ تو رو کے کہتے ام سلمہ تمہیں کیا بتاؤں، تم سو گئی تھی، تمہیں کیا پتا کربلا میں میرا حسین کربلا میں میرا حسین مارا گیا۔ کوئی ایک مثال تھوڑی ہے جو رسول کی محبت کی اس امت نے نہ دیکھی ہو کہ ام ایمن کے گھر رسول اللہ موجود تھے، تمام اہل بیت موجود تھے۔ ام ایمن نے دعوت کی اپنے گھر میں فیصل پاک کی، سب اکٹھے تھے، رسول اللہ بڑے خوش تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد روایت بتاتی ہے کہ ایک طرف جا کے رسول اللہ نے مصلی بچھایا، نماز ادا کی، نماز کے بعد جبرائیل آئے اور آگے کہا اے محمد مصطفیٰ آج آپ بہت خوش ہیں کہ آپ کے اہل بیت آپ کے پاس ہیں، آپ کے اہل بیت آپ کے ارد گرد ہیں، آج آپ بہت خوش ہیں، لیکن میں آپ کو ایک خبر سنانے آیا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان سب کے ساتھ امت وہ سلوک کرے گی، ایسا سلوک کرے گی کہ ان کی قبریں بھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، ان کی قبریں بھی ایک دوسرے سے جدا ہوں گی۔ کوئی کربلا میں دفن ہوگا، کوئی مشہد میں دفن ہوگا، کوئی کاظمین میں ہوگا، یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے جگہ جگہ۔ رسول اللہ نے جب اپنے حسین کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ سنا، گریہ شروع کیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے ہو کے رسول سے پوچھے اے اللہ کے رسول آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کا ایک خاص مقام تھا۔ حسین نانا کی گود میں گئے، جا کے نانا کے گلے لگے اور گلے لگ کے کہا کہ اے نانا جان کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو ایک مرتبہ بوسے لینا شروع کیے۔ جب جبرائیل کی روایت کو بیان کیا تو اس وقت حسین نے مختلف مواقع پہ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ میرے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ تو فرماتے تھے بیٹا میں آپ کے عزاداروں کے لیے شفاعت کروں گا۔ کبھی اپنی ماں سے پوچھا کرتے تھے اے میری اماں جان آپ میرے غم میں رونے والوں کو کیا دیں گی؟ تو بی بی رو کے کہتی تھی اے میرے حسین
मोमिनात मेरे छठे इमाम अबू बसीर को कहते हैं, अबू बसीर, जब मैं हमारी जद्दा फातिमा अपने बेटे हुसैन के गम में रोती है, ये तो कोई दिले फातिमा से पूछे कि हुसैन का गम फातिमा पे क्या असर करता है। मौला फरमाते जब हमारी जद्दा हुसैन के गम में रोती है, जब चीख मार के रोती है, तो आग अपने आप को जहन्नुम की आग बुलंद कर देती है। अगर जहन्नुम के खाजिन ना हो, वो आग पूरी दुनिया को लपेट में ले ले। जब हमारी जद्दा अपने हुसैन को याद करके चीख मार के रोती है, दरियाओं का पानी बुलंद हो जाता है। अगर दरियाओं पे फरिश्ते मुकर्रर ना हो, सारी दुनिया डूब जाए। ये तो कोई फातिमा से पूछे कि जिस हुसैन को चकिया पीस के पाला था, आज वो दिन आ गया। असरे आशूर, करबला में जीना आसान नहीं था, मरना आसान था, जीना मुश्किल था। सबसे ज्यादा मुश्किल हुसैन के लिए है कि मेरे मौला हुसैन सबसे आखिर में शहीद हुए। कभी लाशों पे लाशें ये मेरे मौला ला के गंजे शहादा में रखते रहे। फिर मोमिनात एक वक्त आया कि हुसैन खैमे में आए। अब हुसैन